دو کالم اخیر ظالم. ایک کالم ڈان اخبار کا جسے لکھنے والے ہیں پرویز ہود بھائی اور گیتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کو. دوسرا کالم یاسر پیرزادہ کا کالم، اور یاسر پیرزادہ نے بہت سارے سوال اٹھائے ہیں پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں پہ. ان کے نزدیک بہت کرپشن ہے، ان کے نزدیک عیاشی ہے. یاسر پیرزادہ کے نزدیک بہت ساری یونیورسٹیوں میں اپوائنٹمنٹس غلط ہیں. ایک وائس چانسلر کی تعیناتی پر بھی سوال اٹھا دیا. خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم مسعود. خواتین و حضرات، یاسر پیرزادہ نے رئیس الجامعات اور ان کی نالائکیاں اس پہ اپنا جنگ کالم لکھا ہے. یاسر پیرزادہ ایک معروف کالمسٹ ہیں جو اخبار کی دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. ان کی اپنی ایک شناخت ہے، ان کا اپنا ایک اسلوب ہے. ان کا ایک اور بڑا تعارف، ویسے تو یہ خود اپنا بہت بڑا تعارف ہے، لیکن ان کا ایک اور بڑا تعارف یہ ہے، یہ عطاء الحق قاسمی صاحب کے صاحبزادے ہیں. ہود بھائی بھی، پرویز ہود بھائی بھی ایک معروف نام ہے، اور پرویز ہود بھائی نے بڑا عرصہ قائد اعظم یونیورسٹی میں سرو کیا ہے، اور وہ آج کل ڈان میں لکھتے ہیں. ان کا کالم 3-4 دن پہلے چھپا. خواتین و حضرات، ہود بھائی کے کالم کا عنوان تھا QAU یونیورسٹی آر جیل. ڈان میں چھپنے والے اس کالم کو وہ ماضی میں لے کر کے گئے. آج سے 3-4 عشرے پرانی بات کی. اس بات میں وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک معروف یونیورسٹی کے باہر سے فزکس کے پروفیسر آئے، اور انہوں نے پورا ایکو سسٹم، سرسبز و شاداب کیمپس کو دیکھ کر کے کیمپس کو ایک خوبصورت کیمپس قرار دیا. حالانکہ اس وقت یونیورسٹی ایک نوخیز دور سے گزر رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ آج کی یونیورسٹی ایسے پیش کرتی ہے منظر جیسے وہ کوئی جیل ہو. شکر ہے انہوں نے گوانتانامو بے کا نام نہیں لیا. وہ کہتے ہیں کہ کبھی میں چند قدم چلتا تھا اور اپنے فزکس ڈپارٹمنٹ میں اپنے گھر سے چلا جاتا. اب کیا ہے کہ ایک کو اگر کسی اپنے آفس میں جانا ہے تو، یا بی کو اپنے آفس میں جانا ہے، گویا کسی کو بھی اپنے آفس میں جانا ہے تو ایک لمبا چوڑا چکر کاٹ کے جانا پڑتا ہے. جگہ جگہ پر چوکیاں ہیں. اور پھر وہ یہ بھی نکتہ اٹھاتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں سوائے آرمی پبلک سکول کے کسی نے بھی کبھی حملہ نہیں کیا. گو 2002 سے 2015-16 تک کا دور دہشت گردی کا دور تھا، لیکن ان کے نزدیک قائد اعظم یونیورسٹی میں تو لسانی اور سیاسی بنیادوں پر معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے لڑائیاں ہیں، کوئی دہشت گردی کا منظر نہیں ہے. تو کیا اب کوئی باہر سے ایک بڑا پروفیسر آئے تو کیا وہ یونیورسٹی کو دیکھ کے اس کی حسن میں یا اس کی حسن کے علاوہ اس کی زلف کا اسیر ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا. اس حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھا یہ جائے کہ پھر وائس چانسلر کیا کریں، کس طرح محفوظ بنائیں. ایجنسیاں وائس چانسلرز کو جینے نہیں دیتی. سیاسی تنظیموں کے پیچھے بڑے بڑے سیاستدان کھڑے ہیں، اور بالخصوص اگر ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کی تو وہاں تو فاٹا کے لوگ، وہاں کے پی کے لوگ، وہاں پر پنجاب کے، بلکہ پنجاب کے علاوہ سرائکی پٹی کے لوگ، اور اس کے علاوہ دیگر بلوچستان کے، تو ہر ایک نے اپنا ایک گروپ بنا رکھا ہے، اور ان میں تصادم کے راستے بھی کھلتے ہیں. ایسے میں وائس چانسلر کیا کرے؟ یہ ایک میری طرف سے سوال ہے. امید ہے کہ ہود بھائی کو کبھی موقع ملا تو وہ ان چیزوں کا جو وائس چانسلرز کو مسئلہ ہے، اصل میں ہود بھائی ایک بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں، فزکس کے وہ بہت بڑے استاد ہیں، لیکن MIT کے وہ پڑھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ باہر کی یونیورسٹیوں سے موازنہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ایکو سسٹم بنانے میں آپ جیسے اساتذہ
ہود بھائی جیسے اساتذہ یعنی اور اس کے علاوہ حکومت، وزیر اور دیگر لوگوں کا کتنا عمل دخل ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی نکتہ اٹھایا کہ عمران خان کے دور میں جو یونیورسٹی کے سینکڑوں ایکڑ قبضہ گروپ نے اپنے قبضے میں لے لیے، ان کو چھڑایا گیا، لیکن پی ٹی آئی اور پی 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 نے راتوں رات پھر ڈیل کر لی۔ یہ ان کا نکتہ درست ہے، اس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے۔ جی خواتین و حضرات، اب دیکھتے ہیں یاسر پیرزادہ کا کالم۔ یاسر پیرزادہ نے ایک باٹنی کی کسی خاتون کا، غالباً خاتونی کا تذکرہ کیا، کسی یونیورسٹی میں اس کے پاس ایکٹنگ چارج ہے۔ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہم نام نہیں لیں گے چونکہ انہوں نے بھی نام نہیں لیا، تو وہ کہتے ہیں اس کی تو پروفیسری کی اپوائنٹمنٹ غلط تھی، تو اس کو وائس چانسلر لگانے والوں نے وائس چانسلر یا ایکٹنگ وائس چانسلر یا پی وی سی کیسے لگایا؟ یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ابھی تک تو ہائر ایجوکیشن کو اپنا منسٹر نہیں ملا، اور یہ سوال آنے والے وائس چانسلرز کے لیے بھی ہیں، جو 30 کے قریب یونیورسٹیاں اپنے چانسلرز کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو اس میں سرچ کمیٹی کیا پھر ایسے لوگوں کو لائے گی، یا سابق گورنر نے اور سابق وزیر اعلیٰ نقوی نے، نگران وزیر اعلیٰ نے کیا سمجھ سوچ کر کے ایکٹنگ وائس چانسلرز کے قلمدان لوگوں کو دیے؟ یہ تو اپنی جگہ ایک سوال ہے، اور اس میں یاسر پیرزادہ یہ بات کرنے میں خاصے حق بجانب بھی نظر آتے ہیں۔ دوستو، اپنی کھری کھری باتوں میں یاسر پیرزادہ نے اپنا کالم اس پہ ختم کیا کہ ایک طرف تو ایچ ای سی نے پاکستان بھر کے وائس چانسلرز کو میریٹ ہوٹل، 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں اسلام آباد، افطاری پہ بلایا، اور اسی افطاری پہ جو اعلامیہ دیا گیا اس میں کفایت شعاری کی بات کی گئی، تو وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد ہے۔ اجی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یاسر پیرزادہ کے کالم میں بہت سے پیٹ ایسے ہیں جن میں مروڑ اٹھے ہیں۔ کسی نے کوئی علامہ دیا، کسی نے کہا اپنی بیوروکریسی ٹھیک کرے، کسی نے کہا کہ یہ آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک کالم جو کالم کی طرح ہوتا ہے، مضمون کی طرح نہیں ہوتا، وہ کالم کی ایک پوری ڈیفینیشن پہ اترنے والے اس کالم میں وہ سلگتے اور وہ خراج سوال ہے، جو بہرحال اپنا جواب سرچ کمیٹی جو وائس چانسلرز کی ہے ان سے بھی مانگتے ہیں، اور جو ایکو سسٹمز ہیں یونیورسٹیوں کے وہ بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا جی یونیورسٹیوں کے اندر عیاشی ہوتی ہے، فیمیل کے نام پہ بنی، خواتین کے نام پہ بنی یونیورسٹیوں میں خام خام مردوں کو ٹھونسا جاتا ہے، تو اس ٹھونسنے کے پیچھے بھی وہ پسند ناپسند کی کہانی کو سامنے لائے ہیں۔ جہاں تک میری بات ہے، میں اس کالم کو 80% سچ مانتا ہوں اور 20% کالم کو 50-50 مانتا ہوں، لیکن ایک بات میں بھی عرض کرتا ہوں، ایک سوال میرا بھی ہے کہ آئندہ 30 جو یونیورسٹیاں ہوں گی اس میں میری خواہش یہ ہے جو بھی سرچ کمیٹی بنے اور جو سیکٹری ایچ ای ڈی یو سرچ کمیٹی کے بھی سیکرٹری ہوں گے، وہ اس کو کوشش کریں کہ یہ لائحہ عمل اپنائیں کہ ہر یونیورسٹی کی الگ سرچ کمیٹی ہو۔ کیا جامعہ پنجاب اور گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب ایک سے ایٹماسفیئر، ایک سے کلائمیٹ رکھتی ہیں، تو کیا وہ دونوں یونیورسٹیوں میں اپلائی کرنے والا جو شخص ہے، کیا اس کا یا اس میں اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے کوئی شخص، کیا ان کا ایک سا کیلیبر کافی ہوگا؟ فرض کرے ٹوبہ یونیورسٹی ہے اور زکریہ یونیورسٹی ہے، یا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے اور نارووال یونیورسٹی ہے، ہیل آف ڈیفرنس ہے۔ ظاہر ہے ان کی قیادت بھی ان کے مطابق ملے گی، اور نئی یونیورسٹیوں میں آپ کوئی ریسرچ کا بندہ لائیں گے تو میرا نہیں خیال وہ ٹھیک ہوگا، اور نئی یونیورسٹیوں کو تو کسی سیول انجینئر ٹائپ لیڈرشپ کی شاید زیادہ ضرورت ہو۔ سوشل سائنسز اور سارا کچھ چلے گا، کیا ہر طرف پھر انجینئرز آئیں گے؟ کیا آدھے سیاستدان آئیں گے؟ کیا جو ناکام وائس چانسلرز رہے ہیں ان کو پھر ناکامی کی ان کا راستہ ہموار کیا جائے گا، اور جو کامیاب وائس چانسلر ہے کیا ان کو اوپنلی ایک کھلا چانس نہیں دیا جائے گا؟ ہم تو کہتے ہیں جو کامیاب وائس چانسلر رہے ہیں انہیں آئندہ بھی وائس چانسلر لگائیں، اور جو ناکام رہے ہیں ان سے جان چھڑائیں۔ یاسر پیرزادہ کی یہ بات تو 100% درست ہے جی، سکول اور چیز ہے، کالج اور چیز ہے، اور یونیورسٹی اور چیز ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ باہر کی یونیورسٹیاں تو پالیسی دیتی ہیں، کیا ہماری یونیورسٹیوں نے آج تک کوئی معاشی پالیسی دی؟ ویسے بائی دی وے
پرویز ہود بھائی نے اپنے کالم میں قائد اعظم یونیورسٹی کے فزکس اور اکنامکس کے ڈپارٹمنٹ کی بڑی تعریف کی ہے، تو کیا ماضی میں جب وہ قائد اعظم یونیورسٹی کو جیل نہیں سمجھتے تھے، اس وقت کے اکانومسٹ نے کوئی پالیسی دی تھی؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ اگر کوالٹی تھی تو پالیسی بھی ہونی چاہیے۔ دوستو، باتیں تو بہت ہیں، سوالات بھی ہزار ہیں، یونیورسٹیوں پہ انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، یونیورسٹیوں میں قصور بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز شریف کی قیادت اور ان کا ابھی تک نہ آنے والا ہائر ایجوکیشن کا منسٹر، تو جب وہ آ جاتا ہے، وہ کوئی بھی آئے، تو اب سمے کو کیسے تھاما جاتا ہے، کیسے سرچ کمیٹیاں اپنا کام کریں گی؟ گمان غالب یہ ہے کہ ان سرچ کمیٹیوں کے کرتے درتوں میں ڈاکٹر نظام الدین جیسے لوگ ہوں گے، ڈاکٹر سہیل نقوی سی ورائٹیاں ہوں گی، یقیناً ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگ ہوں گے، یا پھر کوئی ذک آئے گا، یا پھر کوئی سید بابر علی آئے گا۔ یہ جہاں دیدہ لوگ ہیں، یہ جہاں دیدہ لوگ ہیں۔ اگر سیاسی سپیڈ بریکر بیچ میں نہ آئیں تو میں سمجھتا ہوں یہ باصلاحیت لوگ ہیں اور باصلاحیت سرچ کمیٹی ہوگی۔ لیکن میں سرچ کمیٹی سے ایک گزارش کروں گا کہ سرچ کمیٹی میں ضروری نہیں کہ کسی بوتیک سے کسی کو لے آئیں، کسی ان لوگوں کو لائے جو ایجوکیشن کو، ریسرچ کو اور لیڈرشپ کو سمجھتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا جی، بہت ساری باتیں اگلے ولاگ میں۔